بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ خبریں تو آپ تک پہنچ ہی چکیں، لیکن ان کا تجزیہ کرنا ہوگا، ان کا پس منظر دیکھنا ہوگا، خاص طور پہ تاریخی پس منظر۔ خامنہ شہید ہو گئے، جو ایران کے لیے ایک بڑا المیہ ہے، خوفناک واقعہ ہے۔ امریکی کانگریس اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ میں کشمکش شروع ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل گوترس نے کہا ہے کہ یہ ایک بھیانک واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا، بڑی درد مندی کے ساتھ۔ وہ ہیں ہی ایک درد مند آدمی، انہوں نے اس کی مذمت کی ہے۔ کراچی میں اور بغداد میں امریکی سفارت خانوں پہ یلغار کی گئی ہے۔ کراچی میں تو 9 آدمی شہید ہو گئے ہیں، اور دنیا میں بھی ایسے واقعات ہوں گے۔ تاریخ کے ایسے بھیانک دور کا آغاز ہو گیا ہے جس کا انجام خدا جانے کیا ہوگا۔ لیکن اگر ہم اللہ کے رسول کی پیش گوئیوں پر یقین رکھتے ہیں، ان کی سب پیش گوئیاں پوری ہوئی ہیں۔ ایران اور روم پہ میری امت فتح پائے گی، ڈھالوں کے چہروں والے تاتاریوں پر فتح۔ کون سی پیش گوئی جو آپ کی درست ثابت نہیں ہوئی عالی جناب کی؟ تو یہ بالآخر اس کا انجام تو اسرائیل کی تباہی پہ ہو، صہیونیوں کی تباہی پہ ہوگا، اسرائیل نہیں۔ یہودیوں میں ایسے ہیں جنہوں نے اس کی مذمت اور مخالفت کیا ہے۔ انڈیا میں بھی ایسے لوگ ہیں۔ دیکھیے ہوا کیا ہے، واقعہ بس اتنا ہے کہ آخر کار نیتن یاہو اور اس کے صہیونی پشت بنا امریکہ کو بلیک میل کرنے میں کامیاب ہو گئے، خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ اس بات کو پوری توجہ سے سمجھنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ میں، امریکی اسٹیبلشمنٹ میں، پارلیمنٹ میں، ذرائع ابلاغ میں صہیونی رسوخ بفال طبقات جو ہیں، مالدار طبقات جو ہیں، ان کا رسوخ اتنا ہے کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی ریاست نے ایک سپر پاور کو اپنے مقاصد کے لیے اتنی کامیابی سے اور اتنی بے دردی سے استعمال کیا ہو۔ ایران امریکہ دشمنی بجائے خود اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ بعض دوسرے ملکوں کی طرح ایران ایک معاشی کالونی تھا مغرب کی۔ 53 میں منتخب اور مقبول وزیر اعظم مصدق نے جب تیل کی صنعت کو قوم میں لیا، جس کی آمدن کا بہت کم حصہ ایرانیوں کو ملتا تھا، تو مغرب ان پر ٹوٹ پڑا، اور ایرانی اس وقت وہ برطانوی سب سے آگے تھے۔ 11 فروری 1979 کو اسلامی انقلاب نے جب خمینی اس طرح تہران میں اترے کہ کسی بھی مقبول لیڈر کے استقبال کی تمام سابق تاریخی روایات مان پڑ گئیں، تو مغرب اور ایران کے نفرت کے درمیان نفرت کی کبھی نہ بجھنے والی آگ بھڑک اٹھی۔ ایک زندہ ہوتے ہوئے مسلمان ملک کو کون دیکھ سکتا تھا؟ ایک زندہ ہوتی ہوئی قوم کو مغرب تو نہیں دیکھ سکتا۔ خمینی محض ملوکیت کے مخالف نہیں تھے، اہم بات یہ ہے کہ وہ استعمار کا دشمن بھی تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ امریکی اور مغربی حمایت کے بل پر ہی شہنشاہ ایران نے ایرانی قوم کو محکوم بنائے رکھا ہے، اور اس طرح بنائے رکھا ہے کہ ایرانی مسلم تہذیب کو پسماندہ ثابت کر کے مغربی اطوار مسلط کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر علی شریعتی اس سے پہلے اس نقطے کو بہت اجاگر کر چکے تھے۔ ایک عظیم خطیب اور نثر نگار جو اقبال سے متاثر تھا۔ اقبال کے اثرات کہاں ہیں؟ ایرانی قوم کے اجتماعی ضمیر نے مغربی بالادستی کو، جس کی قیادت امریکہ کے ہاتھ میں تھی، کبھی نہیں قبول کیا، کبھی نہیں، محدود سی اشرافیوں کے سوا۔ جیسے پاکستان میں ہے، پاکستان میں اس کی نوعیت مختلف ہے، لیکن ایران میں ساواک کے ہاتھوں مظالم کی تاریخ اتنی ہولناک ہے، آدمی کو اپنا زخمی بڑا لگتا ہے، اپنی بیماری ہی بڑی لگتی ہے، لیکن جب تقابل کیا جائے سنجیدگی کے ساتھ تو اندازہ ہوتا ہے ساواک کے مظالم کی تاریخ اتنی ہولناک ہے، کسی دوسرے معاشرے اور ملک سے اس کا موازنہ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش سمیت بہت سے ملک میں آزادی کے لیے اٹھنے والی تحریکوں میں اپوزیشن لیڈر اور عام کارکن عذاب سے گزرے ہیں، لیکن سوات کی بات دوسری تھی۔ جیلوں میں وہ قیدیوں کے ناخن نوچتے تھے، ہڈیاں توڑتے تھے، کوڑے برساتے تھے، خاندان اغوا کر لیے جاتے، اور جسے زندہ رہنا ہوتا وہ دور دراز کسی گاؤں میں یا کسی پڑوسی ملک میں جا کر پناہ لیتا، جیسے خود خمینی نے لی۔ اس عہد کی ایرانی شاعری پڑھیے
تو آدمی چونک اٹھتا ہے۔ صدیوں سے، مختار مسعود نے لکھا، صدیوں سے ایرانی شاعری جس راستے پر چلتی آئی تھی اس پر اتنی برف گری کہ راستہ ہی بند ہو گیا۔ اب ایرانی شاعر کیا کہتا ہے؟ دور ایک صحرا ہے جس میں کچھ بھی نہیں اگتا، جس میں کوئی چیز حرکت نہیں کرتی موت اور ہوا کے سوا۔ ایک دوسرے شاعر نے لکھا، میں زیر زمین ہوں اور زیر زمین ہی رہوں گا، ہمالا کے بلندی پر یا زمین کے پاتال میں، صرف میری آنکھ ہی روئے زمین پر ظاہر ہوگی۔ ایک ایرانی شاعرہ کہتی ہے، میرے محبوب میرے کوچے میں آؤ تو ایک چراغ اور دریچہ بھی اپنے ساتھ لانا کہ اس دریچے سے میں کوچے خوشبخت کے ہجوم کو دیکھ سکوں۔ یہ کوچے خوشبخت کا ہجوم، بلکہ کوچہ ہائے خوشبخت کے ہجوم جو ہیں، یہ فروری 97 میں خمینی کے استقبال کو امڈے امام خمینی کو 4-5 کروڑ کی ایرانی آبادی میں 40-50 لاکھ لوگ تہران کی سڑکوں پر تھے، زندہ لوگ۔ امریکہ اور اس کے حواریوں نے انقلاب کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی، پوری پارلیمنٹ کو بم سے اڑا دیا گیا، کمیونسٹوں کو متحرک کیا گیا، شاہ پرستوں کو متحرک کیا گیا، سازشیوں کو متحرک کیا گیا، ایجنٹوں کو بروئے کار لایا گیا، روپیہ بانٹا گیا۔ ایرانی فوج تو مجتمع نہیں تھی، تو شہنشاہ ایران کی فوج تھی۔ جواب میں پاسداران انقلاب نے ایرانی سفارت خانے کا گھیراؤ کیا اور طویل عرصے تک انہیں قیدی بنائے رکھا، جس سے نفرت اور گہری ہوگی۔ ایران سے اس کے باوجود امریکی مصالحت کے امکانات موجود تھے۔ امریکی تھنک ٹینک اس پر زور دے رہے تھے کہ مقبول تحریکوں اور مقبول لیڈروں کے ساتھ الجھنا امریکی مفاد میں نہیں ہے، کہ تصادم انقلاب لاتا ہے اور مغرب دشمنی کو ہوا دیتا ہے، اور یہ لہر جو ہے وہ عالمگیر ہو سکتی ہے۔ خمینی نے، مسئلہ یہ تھا کہ خمینی نے جو انقلاب کے واحد سول سپوکس مین تھے، وہ اسرائیل کو گوارا کرنے پر آمادہ نہیں تھے، اس لیے کہ اسرائیل استعمار کی کالونی تھا، استعمال کا کارندہ تھا۔ شروع میں دنیا بھر میں ایرانی انقلاب سے ہمدردی تھی۔ 57 لیڈر جو ہیں وہ خمینی کے پاس گئے اور اپنے تعاون کی پیشکش کی، مگر عدالت نظام تو تشکیل نہ پا سکا، مگر انٹیلیجنس تو موجود رہی، مگر خوف تو موجود رہا۔ ویسی نہیں تھے، ساواک جیسے نہیں تھی، بالکل نہیں تھی۔ ایک خاص مکتبہ فکر کے غلبے کو مقصد سب سے بڑا مقصود سمجھ لیا گیا، ٹاپ پرائرٹی سمجھ لیا گیا۔ چنانچہ منتخب بنی صدر کو ملک سے فرار ہونا پڑا۔ ایرانی قوم کی خودداری میں کوئی کلام نہیں ہے، وہ ملا کے جبر سے نالاں تھے، لیکن استعماری غلبے کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اب بھی ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ طرز حکمرانی سے، مہنگائی سے، جبر سے، پابندیوں سے، حقیقی جمہوری نظام سے، حقیقی عدالتی نظام کی محرومی سے نالاں ہے، لیکن ان کے اجتماعی ادراک نے اس نقطے کو بہت پہلے سمجھ لیا تھا کہ جو عالم عرب پر بعد میں جو المیہ بیتا، تیونس میں، الجزائر میں، سب سے بڑھ کر عراق اور شام میں، اس سے بھی بڑھ کر لیبیا میں، کہ اگر وہ اپنی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو استعمار کے لیے راستہ ہموار ہوگا۔ متبادل استعمار تھا، متبادل جو ہے وہ صدام کا حملہ تھا، جو ظاہر ہے اس کے پیچھے استعمار کی کوششیں تھیں، ایک پوری پلاننگ تھی۔ سینکڑوں برس سے صہیونی جو ہیں وہ اسرائیل کے لیے منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ امریکہ میں وہ صرف منتخب صدر کا انتخاب کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جسے وہ سب سے بڑھ کر مالی مدد مہیا کرتے ہیں، ہر طرح سے اس کی نفسیاتی حمایت کرتے ہیں، ذرائع ابلاغ سے حمایت کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ امریکی الیکشن میں سرمایہ کی اہمیت ہے اور ذرائع ابلاغ کی، دو چیزوں کی اہمیت ہے، اور اس پہ ان کا قبضہ ہے۔ اور یہ ایک دن کی کاوش کا نتیجہ نہیں ہے، یہ صدیوں کی منصوبہ بندی ہے، بلکہ
پچھلے عشروں میں تو پچھلے 10-12 عشروں میں، ایک صدی میں، تو اس میں بڑے انہماک اور کریزی سے کام کیا گیا، اور ہم سوئے پڑے رہے تاریخ کے شرح پر۔ 200 برس پہلے امریکی اخبارات اور بعد میں ٹیلی ویژن کے نمود میں انہوں نے اتنی ارکریزی کی، اس کی تفصیل ہے، موجود ہے۔ الجزیرہ نے اس پر 4 قسطوں میں اس کی ایک ڈاکومنٹری بنائی، جسے امریکی رسوخ سے روک دیا گیا، اس لیے کہ قطر کا ٹیلی ویژن ہے، لیکن اس کا پائریٹ ویژن جو ہے نا، وہ سوشل میڈیا پہ اگر آپ تلاش کریں، کہیں نہ کہیں انٹرنیٹ پہ آپ کو مل جائے گا۔ ہزاروں برس سے یہودی اپنے بچوں کو کاروباری تربیت دے رہے ہیں۔ آج بھی صبح سویرے جب ایک یہودی بچہ جاگتا ہے تو ساری دنیا میں تو نوجوان موبائل سے اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں، وہ خبریں دیکھتا ہے، وہ اپنی دن بھر کی تعلیم یا کاروباری مصروفیات یا دوسری ذمہ داریوں کی ترجیحات جو ہے وہ متعین کرتا ہے۔ امریکی اخبارات اور ٹیلی ویژن ہی نہیں، مالیاتی اداروں میں بھی صہیونیوں کی گرفت ہے، اور یہ ایک دن میں نہیں ہوا، یہ مدینہ میں جن لوگوں نے تاریخ کو ذرا غور سے پڑھا ہے، سرسری بھی پڑھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ مدینہ میں سرمایہ کس کے پاس تھا، اور صرف مدینہ میں کیا، آس پاس بھی ان کا غلبہ تھا۔ خیبر میں انہوں نے قلعے کس چیز سے بنائے تھے؟ عرب سردار اور عام عرب جو ہیں وہ ان کے مقروض رہتے تھے بار بار، لیکن ان میں وہ بھی ہیں جو اسرائیل کو نامبارک سمجھتے ہیں۔ آئنسٹائن ان میں شامل تھے، انہوں نے تحریر بیان جاری کیا تھا 18 دوسرے لوگوں کے ساتھ، جہاں تک مجھے تعداد ہے 18 ہی تھی۔ بار بار انفرادی اور اجتماعی طور پر انہوں نے احتجاج بھی کیا ہے، لیکن جب ایک قوم ذہنی بخار میں مبتلا ہو جاتی ہے تو فعال طبقات کی تائید حاصل ہو جاتی ہے، تو معاملہ انتہا پسندوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، جیسے ہٹلر کے جرمنی میں ہوا، مسولینی کے اٹلی میں ہوا۔ پس ذہنیت کے، یہ میں تاریخی تناظر اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کے بغیر بات سمجھ میں میرے خیال میں نہیں آ سکتی۔ پس ذہنیت کے عرب قبائلی اور مذہبی لیڈروں نے انگریزوں سے مفاہمت کر کے عثمانی سلطنت کو تباہ کیا، لیکن واقعہ یہ بھی ہے کہ عربوں کے ساتھ ترکوں کا سلوک اچھا تو نہیں تھا۔ 200 برس پہلے بھوپال کے حکمران نواب سکندر بیگم حج پہ گئی تو انہوں نے حیرت سے لکھا کہ حجاز کا نظم و نسق چلانے کے لیے 30 لاکھ روپے شریف مکہ اور عثمانی پاشا کو دیے جاتے ہیں۔ 30 لاکھ روپے! ایک روپیہ میرا خیال ہے کوئی 10, 12, 15 پاؤنڈ کا برابر تھا، بعض تو مورخ کہتے ہیں کہ 18 پاؤنڈ کا برابر تھا، اور آج کے حساب سے دیکھیں تو یہ اربوں روپے بنتے ہیں، لیکن شہر گندگی کا ڈھیر تھا۔ جدہ اور مکہ کے راستے میں بدوؤں نے لوٹنے کی کوشش کی، اونٹنے کی مہار تک تھام لی، وہ تو تعداد بڑی تھی اور جو محافظ چست تھے، انہیں لوٹنے کی کوشش کی، اس لیے وہ مدینہ منورہ نہ جا سکے۔ 450 کلومیٹر کے اس سفر کا مطلب موت کو دعوت دینا تھا، کم ہی قافلے سلامت پہنچ سکتے تھے۔ تہران پر جو بے محابہ آتش ریزی ہوئی ہے، بمباری ہوئی ہے، جیسا کہ سیکرٹری جنرل انطونیو گوترس نے کہا، واقعات کے اب ایک ایسے سلسلے کا آغاز ہو گیا آنے والے برسوں میں جس کے ہولناک نتائج ہوں گے۔ اسرائیلی ہدف تو واضح ہے، اس میں تو کوئی اب ابہام نہیں، گریٹر اسرائیل کا قیام۔ پچھلے ایک ہفتے کے دوران بار بار اسرائیلی لیڈروں ذرائع ابلاغ نے کہا کہ دریائے نیل اور فرات کے درمیان کی سرزمین ہماری ہے اور اس پر قبضہ کرنا ہمارا مقدس فریضہ ہے۔ یہ پاگل پن 3000 برس سے ان پر سوار ہے، جب رومن بادشاہ بلتشطر نے انہیں مار بھگایا تھا، جسے بخت نصر بھی کہا جاتا، اسے تو وہ بھول گئے، لیکن مدینہ منورہ کے انخلا اور خیبر کو نہیں بھولے۔ ایران نے بھی دیکھیے نا اپنی وہ کارروائی کا جو ہے اپنی وہ جو پلان عنوان کیا رکھا، فتح خیبر۔ رسول اللہ کی آمد سے پہلے میں نے عرض کیا کہ عرب جو ہیں وہ یہودیوں کے مقروض تھے۔ قرآن مجید کہتا ہے مشرک اور یہودی کا گٹھ جوڑ بہت پختہ ہے،
اگر کبھی کوئی نرمی کر سکتا ہے تو نصرانی کر سکتا ہے، وہ نہیں کریں گے۔ صہیونی کا اور اس کا، صہیونی اور یہودی میں فرق کو ملحوظ رکھیں۔ اگرچہ کفر قرآن مجھے یہ بھی کہتا ہے ملت واحدہ، وہ آپ کے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ تازہ مثال آپ دیکھ لیجئے نریندر مودی کا دورہ تل ابیب کا، جس کے فوراً بعد یہ جنگ شروع ہو گئی، فوراً بعد۔ پارلیمنٹ کی تقریر تو آپ نے سنی، لیکن تنہائی میں کیا ہوا، سرگوشیوں میں کیا فیصلے ہوئے؟ اسرائیلی تو مقبوضہ کشمیر میں موجود ہیں، اور وہ کشمیر میں انہیں سبق پڑھاتے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا اور اب کیا کریں گے۔ ایک ممتاز پاکستانی اخبار نویس نے کہا ایران پر غلبہ پا لیا گیا تو اگلا ہدف پاکستان ہوگا۔ بھارت اور اسرائیل باہمی اتحاد سے پاکستان پر حملہ کریں گے، ترکی بھی ہدف ہے۔ افغانستان کے لیے مودی کے دل میں ہمدردی کا جذبہ کیسے جاگ اٹھا؟ اس کے تو ایک پہاڑی سلسلے کا نام ہی کو ہندو کش ہے، 1000 برس سے وہاں سے یلغار ہوتی رہی ہے۔ لاہور کے آنند پال نے جب غزنی کو مسمار کیا، فصلیں جلا دیں، بستیاں اجاڑ ڈالیں، تو محمود غزنوی نے 17 حملے کیے اور اس کی کمر توڑ ڈالی۔ ہندو مورخ، انگریز مورخ، ان کے زیر اثر بعض پاکستانی احمق پراپیگنڈے کا شکار۔ محمود غزنوی کو لٹیرا کہتے ہیں، حالانکہ جنگ کا آغاز انہوں نے نہیں کیا تھا۔ ان کے والد سبتگین کے دور میں لاہور سے حملے ہوتے تھے۔ ایک موقع پر جب وہ سبتگین کے گھیرے میں آ گئے تو 1 لاکھ فوج نے، بھارتی فوج نے، ہندوستانی فوج کہی اس کو، خود سوزی کی دھمکی دی، تو سبتگین کا دل پگھل گیا، نرم دل آدمی تھا۔ مگر محمود مختلف تھا، وہ چاہتا تھا، وہ جانتا تھا کہ اگر بھارتی وحشت کو کچل نہ دیا گیا تو غزنوی سلطنت کے قدیم اور نو مسلم ترک اور پشتون ہمیشہ خوف کی حالت میں جئیں گے، سسکتے رہیں گے، نہ جئیں گے نہ مریں گے۔ بر صغیر میں اسلام کی آمد کا آغاز محمد بن قاسم کی فاتحانہ یلغار سے ہوا، جس نے پہلی بار دیبل سے ملتان تک خلق خدا کو سکھ کا سانس لینے کا موقع دیا۔ وہ لوٹ کر گیا تو سندھ کے بہت سے ہندو اور بدھ مسلمان ہو چکے تھے، وہ اس کی یاد میں روئے، ان میں سے بعض نے اس کی مورتیاں بنا لیں۔ عرب سلطنتیں تو 250 برس تک بنتی ٹوٹتی رہیں، لیکن بر صغیر میں اسلام کا فروغ دراصل محمود غزنوی کے ساتھ شروع ہوا، جس نے ترخم سے ملتان تک کے علاقے کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ بعض ازاں شہاب الدین غوری نے پرتھوی راج کو شکست دے کر 700 سالہ مسلم اقتدار کی بنیاد رکھی۔ مسلمانوں سے نفرت صہیونیوں اور بت پرستوں کی روح میں ہے، یہ نہیں کہ وہ سب برے لوگ ہیں۔ ہندوستان میں بعض فلمی اداکار تک مسلمانوں پر مظالم کی مخالفت کرتے ہیں۔ حال ہی میں آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پر، جہاں ایک کالج کے ہندو نوجوان کھلے عام نماز پڑھنے والے مسلمان طلباء کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہودیوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن غلبہ متعصب اشرافیہ کو ہوتا ہے۔ یہ جو ابھی کہا، مجھے وہ واقعہ یاد آیا، افضل خان کو شیوا جی نے جب ملاقات کے لیے بلایا اورنگزیب کے کمانڈر کو، تو وہ گلے ملے تو اس کے پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ یہی کیا ہے نریندر مودی نے، نیتن یاہو نے، اور سب سے بڑھ کر اس شخص نے جسے کہا جاتا ہے نوبل پرائز ملنا چاہیے۔ نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایران پہ ہزاروں حملے کریں گے، ہزاروں مقامات پر حملے کریں گے۔ یعنی ایران کو بے شک وہ بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں، جیسا کہ خامنائی اور بعض کمانڈروں کی شہادت سے ہوا۔ ٹیکنالوجی میں وہ برتر ہیں، لیکن وہ ایران پہ قبضہ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ایران پہ وہ قبضہ نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں نے خلیج کی جنگوں کا مطالعہ کیا ہے وہ اس سے متفق ہیں۔ اول تو امریکہ اور اسرائیل کی اخلاقی پوزیشن نہایت کمزور ہے، دنیا بھر میں ان پہ دباؤ پڑے گا، ان سے نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ خود امریکی تھنک ٹینکس قائل نہیں ہیں، امریکی فوجی قیادت قائل نہیں ہے۔ امریکی فوجی جو ہیں وہ چیمگوئیون میں ہوتی ہیں، بددلی کے ساتھ وہ شریک ہوئے ہیں۔ تاریخ میں ایسا بہت کم ہوا ہوگا کہ عین مذاکرات کے دوران کسی ملک پر حملہ ہوا ہو۔ امریکی کانگریس نے، میں نے عرض کیا، ڈونلڈ ٹرمپ کی مزاحمت شروع کر دی ہے۔ اس میں صرف ڈیموکریٹس نہیں ہیں، ریپبلکن بھی ہیں۔
ان کا کہنا ہے کہ اعلان جنگ کا اختیار صرف کانگریس کو ہے، جیسا کہ ویتنام میں ہوا تھا، جیسا کہ عراق میں، لیکن ٹرمپ مصر ہیں کہ اس کا اختیار انہیں حاصل ہے، اور ان کے وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی۔ آئل ریفائنریز اور انفراسٹرکچر سے کی تباہی سے ایرانی عوام کو غربت اور اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ایرانی حکومت کو تبدیل کرنے کا خواب آسانی سے پورا نہیں ہو سکتا، یہ مشکل ہے، تقریباً ناممکن ہے۔ پچھلے 6 ماہ سے امریکہ اور اسرائیل کیا کر رہے تھے؟ ایرانی رجیم چینج کرنے کی کوشش، ایرانی حکومت کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے سائنسدانوں کو قتل کیا، صدر کو قتل کیا، وزراء اور آرمی چیف کو قتل کیا، لیکن ایرانی قوم اور بہت سے کمانڈروں کو قتل کیا، جنہیں پھر نوجوانوں نے ریپلیس کیا، اور اس کے نتیجے میں نئی روح اس میں آ گئی۔ یہ عجیب بات ہے، بعض اوقات حادثے قوموں کو زندہ کر دیتے، مگر کیا ایرانی قوم اسرائیلی ٹاؤٹ اور امریکی ٹاؤٹ رضا شاہ کو قبول کر سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بھی ممکن، فرض کیجئے وہ اترے، وہ جرأت نہیں کرے گا ایران آنے کی، لیکن اگر وہ ایرانی تہران کے ہوائی اڈے پر اترے تو ہوائی اڈے سے باہر نکلنے تک ممکن ہے قتل کر دیا جائے۔ ایرانی ابتلا کے دلدل میں اتر سکتے ہیں، لیکن عرب ممالک بھی اس آگ میں جلیں گے۔ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے ایران پر کہ عرب ممالک پر اس نے حملے کیے، عربوں پر نہیں حملے کیے، اس نے امریکی اڈوں پر حملے کیے ہیں۔ اگر اس کا چوائس ہوتا وہ عربوں پہ کبھی حملے نہ کرتا۔ عرب تو مزاحمت کر رہے تھے امریکی حملے کی، زیادہ تر ایک آدھ ملک کے سوا، اور وہ جانتے ہیں ملک کون سا ہے۔ اگر کوئی میرے خاندان کو قتل کرنے کی کوشش کرے، مفروضے کے طور پہ کہتا ہوں، اور پڑوس میں آ کر پناہ لے لے ساتھ والے گھر میں، میرے پڑوسی تو ایسے بہت اچھے ہیں، تو میں کیا کروں گا؟ ان کی میزبانی کروں گا؟ ایرانیوں کے لیے ڈو اور ڈائی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، ان کے پاس یہ واحد آپشن رہ گیا تھا۔ عالم اسلام میں ایران کے خلاف نہیں، عربوں کے خلاف رد عمل ابھرے گا، خود عربوں میں رد عمل ابھرے گا، میرا اندازہ ہے۔ اس کی پہلی مثال کراچی قونصلیٹ پر حملہ ہے، دوسری بغداد پر۔ کراچی میں مظاہرین کی امریکی قونصل خانے میں داخل ہونے کی کوشش کے دوران ہنگامہ آرائی کے بعد پولیس نے جھڑپوں میں 9 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ایران میں ہونے والے امریکی اور اسرائیلی حملے کے خلاف مظاہرین نے کراچی میں اس میں داخل ہونے کی، آپ کو پتہ، کوشش کی، پتھراؤ کیا، پولیس اور رینجر نے کارروائی کرتے ہوئے مظاہرین کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ مائی کولاچی روڈ پر امریکی قونصلیٹ کے قریب ہنگامہ آرائی، اور ایم ٹی خان روڈ پر مظاہرین کے پتھراؤ کے بعد پولیس کی جانب سے شیلنگ کی۔ پولیس کہتی ہے ہم نے نہیں کیا، اگر انہوں نے نہیں کیا تو امریکیوں نے کیا۔ سلطان آباد پل کے نیچے ٹریفک پولیس چوکی کو بھی آگ لگا دی گئی۔ سول ہاسپٹل کے ٹراما سینٹر کے ڈاکٹر صابر میمن نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ان کے پاس 8 لاشیں اور 20 زخمی لائے گئے جنہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا لاشوں کی شناخت کا عمل جاری ہے، فی الوقت زیادہ معلومات فراہم نہیں کر سکتا۔ نمائش چرنگی والے راستے ٹریفک کے لیے بند کیے گئے، جبکہ ٹریفک پولیس کے مطابق شہریوں کو متبادل راستے فراہم کرنے پڑے۔ آیت اللہ خامنہ کی شہادت کے بعد نیا سپریم لیڈر کون ہوگا، اس کا اعلان کیا جا چکا ہے، اور آیت اللہ سیستانی اعلان کر چکے ہیں۔ دیکھیے 2 مراکز ہیں، قم ہے، ایک بغداد ہے، وہ اعلان کر چکے ہیں کہ، اور آیت اللہ سیستانی کی مارل اتھارٹی کسی بھی شیعہ مذہبی لیڈر سے زیادہ ہے۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایسے ہی واقعات یمن، لبنان اور ترکی اور دوسرے مسلم ممالک میں بھی ہو سکتے ہیں۔ بہت دنوں سے میں عرض کر رہا ہوں کہ گریٹر اسرائیل کے لیے پھیلنے والی تباہی کے ساتھ ہی مسلم امہ کے اتحاد کا تصور جاگ اٹھے گا۔ اردن کے راستے اسرائیل جب حجاز مقدس کا رخ کرے گا تو مسلم دنیا تڑپ کر اٹھے گی اور اسرائیل کا رخ کرے گی۔ اسرائیل کے پاس ایٹم بم ہیں، میزائل ہیں، تو مسلم دنیا کے ہاتھ خالی تو نہیں ہیں، اور لڑائی ایٹم بموں کی نہیں ہوگی، لڑائی دو بدو ہوگی۔
لڑائی میزائلوں کی ہوگی، جہازوں سے ہوگی، میزائلوں سے ہوگی، موسٹ پروبیبلی میزائلوں سے۔ اسی لیے تو گزشتہ ہفتے سے اسرائیل میں ترکی اور پاکستان کو ہدف کرنے کی بات چل نکلی ہے، اور اس کو دہرایا جا رہا ہے، اس پہ زور دیا جا رہا ہے۔ عرب حکمرانوں نے اپنا مستقبل امریکہ کے حوالے کر دیا، جیسا کہ کل عرض کیا تھا۔ عرب ایران کشمکش، ایران ترک کشمکش، عرب ترک کشمکش۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے، جو لوگ ماضی میں زندہ رہتے ہیں ان کو کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ ایرانی شاعر فردوسی نے کہا تھا، جو اپنے زخموں کو یاد رکھتے ہیں ان کے زخم ہمیشہ ہرے رہتے ہیں۔ ابراہیم اکارڈ اور پیس بورڈ اپنی موت آپ مر چکے، زندہ ہیں لیکن زندہ نہیں ہیں۔ پاکستان کو طے کرنا ہوگا کہ اسے اب کیا کرنا ہے۔ وہ گو مگو کی حالت میں بہت دن نہیں رہ سکتے، آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے، یکتا طرفہ طور پہ ہم نے جنگ بندی کر دی ہے طالبان کے افغان حکومت کے ترجمان نے، اگرچہ انہوں نے شکایت کی کہ قاہرہ میں اور ننگرہار میں، یعنی یہ پاکستان سے منسلک صوبہ ہے، کیا نام ہے اس کا، وہ اس کا جو بڑا شہر ہے جلال آباد، وہاں اسلحے کے ذخیرے پاکستان نے تباہ کر دیے اور دنیا سے انہوں نے اس کی شکایت کی ہے۔ لیکن یہ بھی تو ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے دہشت گردوں کو پناہ دی، نہ بات چیت یعنی بات چیت پہ آمادہ ہوئے کا کوئی نتیجہ نکلا، نہ انتباہ کا کوئی نتیجہ نکلا۔ لیکن بہرحال افغانستان سے جنگ بند کرنی ہوگی اور اندرونی مصالحت کرنی ہوگی، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ قوم ساتھ ہوگی تو یہ جنگ لڑی جا سکے گی، ورنہ نہیں۔ ایران میں امریکہ اپنے مقاصد حاصل کر سکے گا؟ میرا خیال ہے مشکل ہے۔ اس کا سبب ایرانی ٹیرین بھی ہے، وہ زمین کی ساخت بھی ہے۔ عراق کی سرحد پہ پہاڑیاں ہیں، ایک پھیلا ہوا ملک ہے جس میں ڈیزرٹ ہیں، جس کے قدیم ثقافت زندہ ہے، جس میں خودداری ہے، جس میں قوم پرستی ہے۔ بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہو سکتے۔ امریکی فوج افغانستان میں اتر نہیں سکتی، یورپ اس میں ان کا ساتھ نہیں دے گا، دوسری اقوام بھی ساتھ نہیں دے گی، اور اگر فوج اترے، فرض کیجئے نہیں اترے گی، تو اس کا انجام افغانستان سے مختلف نہیں ہوگا۔ اگر وہ وہاں پہنچتے ہیں تو گوریلا جنگ ہوگی، شہادت کا تصور راسخ ہے ان میں۔ پھر وہ قیادت ابھرے گی جو ایرانی معاشرے کی ساخت بدل دے گی، اور ایران میں ایک نئے عہد کا آغاز تو ہر صورت میں ہوگا۔ پاکستان ان کا اگلا ہدف ہو سکتا ہے، پہلے بھی عرض کیا، اب پھر عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو ترکوں کی مدد سے اسرائیل کے خلاف اتر سکتا ہے، اور اترے گا۔ 67 میں 73 میں ہم نے ان کی مدد کی تھی۔ اللہ کے آخری رسول نے خاص طور پہ بھٹو صاحب نے تو اپنا سفیر ہی ایک جنرل کو مقرر کیا تھا شام میں، جب شام گولان ہائٹس پہ حملہ ہوا، پائلٹ بھیجے تھے۔ کون جانتا ہے کہ واقعات کی ترتیب کیا ہوگی، کوئی کہہ نہیں سکتا، لیکن اللہ کے آخری رسول کی پیشگوئی تھی کہ آخر کار ہندوستان کے مسلمان جو ہیں، وہ ہندوستان کے مسلمان کون ہے؟ پاکستانی فوج ہے۔ یہ قیادت نہیں ہوگی، یہ حکومت نہیں ہوگی۔ ترکوں کی مدد سے اسرائیل کا مقابلہ کریں گے، صہیونیوں کا۔ ایران، روم اور تاتاریوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبے کی پیشگوئی کی تھی، ان کی شکست کی، وہ پیشگوئی پوری ہوئی؟ کون سی پیشگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نہیں ہوئی؟ یہ تو صرف منکرین حدیث ہیں ان کی، جن کی سمجھ میں بات نہیں آتی۔ سامنے سورج چمک رہا ہے، کل کا دن ہم نے سورج دیکھا، پرسوں دیکھا، ترسوں دیکھا، ہم سورج کے وجود سے انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں وقفے آئیں گے، اس میں بہت زیر و بم ہوگا۔ جنگ ایک ہنڈولہ ہے جس کے بارے میں کبھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، کبھی نیچے جاتا ہے، کبھی اوپر جاتا ہے۔ اس میں وقفے آئیں گے، اس میں بزدل اور منافق حکمران مسلط ہوں گے،
لیکن آخر کار فیصلہ ہو کر رہے گا۔ اہل نظر یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکی صدر اسی لیے پاکستانی سیاسی اور عسکری قیادت کی تعریفیں کرتے ہیں، اسی لیے انہیں لبھاتے ہیں کہ وہ خاموش ہو کر بیٹھے رہیں اور ایران کی طرح اپنی باری کا انتظار کریں۔ ایرانیوں نے تو اپنی باری کا انتظار نہیں کیا۔ ہمیں اگر اپنی باری کا انتظار کرنا ہے تباہی کے لیے تو دوسری بات ہے، پھر یہی لیڈرشپ رہنی چاہیے، یہی نظام رہنا چاہیے، یہی ماحول رہنا چاہیے، یہی ترجیحات رہنا چاہیے۔ اگر ہمیں ہلاک ہونا ہے اور اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ فیصلے کا وقت آپ پہنچا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔